اسرائیل نے بدھ کے روز 1000 سے زائد یہودی عبادت گزاروں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ بدھ کے روز اسرائیل نے 1000 سے زائد یہودی عبادت گزاروں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی، جن میں سے ہر گروپ میں 180 افراد تک شامل تھے۔ یہ تعداد اب تک کی سب سے زیادہ تھی جس کی اجازت اسرائیلی حکام نے دی ہے۔ یہ افراد آوکن سلیمانی، ٹیمپل ماؤنٹ کہلائے جانے والے اس مقام پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ داخل ہوتے دیکھے گئے۔ یہ اقدام اسرائیل کی اس پالیسی سے ایک واضح انحراف ہے جس میں پہلے ایک وقت میں صرف 30 یہودی اسرائیلیوں کو مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی۔ یہ جگہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کی تھی اور بین الاقوامی سطح پر اسے مقبوضہ علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے انتظامی ادارے اسلامی وقف نے مڈ ایسٹ آئی کو بتایا کہ صرف بدھ کے دن 1200 یہودی اسرائیلی مسجد میں داخل ہوئے، جبکہ پچھلے ہفتے عید پیسوور کے آغاز سے اب تک 4000 سے زائد افراد نے مسجد پر دھاوا بولا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا تھا کہ افسران نے مسجد اقصی کی زیارت کو موجودہ قوانین اور گروپ کے سائز کی حدود کے مطابق محفوظ بنایا، جو کہ زائرین کی مجموعی تعداد اور عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کی صلاحیت کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ یروشلم کے پرانے شہر کے شیر دروازے، لائنز گیٹ پر ہزاروں یہودیوں کو ناچتے اور خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا گیا۔ دریں اثنا مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اسلامی وقف کے بین الاقوامی امور کے ڈائریکٹر بزباز نے می کو بتایا کہ بدھ کے روز اور گزشتہ چند دنوں کے مناظر ناقابل یقین اور پہلے کبھی نہ دیکھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا، یہ خوفناک مناظر ہیں۔ 2003 میں صرف 258 آبادکار مسجد میں داخل ہوئے تھے، لیکن آج یہ تعداد ہزاروں تک جا پہنچی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، آج بطور وقف ہم ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جس کا ہمیں کبھی سامنا نہیں ہوا۔ کیا یہ جمود سٹیٹس کو کی تبدیلی ہے؟ یروشلم کے چیف ربی نے طویل عرصے سے اعلان کر رکھا ہے کہ آوکن سلیمانی میں یہودی عبادت ممنوع ہے جب تک کہ عبادت گزار روحانی طور پر پاک نہ ہوں، جو کہ جدید حالات میں ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ تاہم بہت سے قدامت پسند یہودی آبادکار اس موقف کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے امتیازی سلوک قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو ماضی میں کہہ چکے ہیں، آوکن سلیمانی پر جمود میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی۔ یہ حوالہ 1757 کے عثمانی فرمان کا ہے جو غیر مسلموں کو مسجد اقصی میں داخلے سے روکتا ہے اور یہودیوں کو صرف دوان گریا پر عبادت کی اجازت دیتا ہے۔ مگر حالیہ برسوں میں یہودی آبادکاروں کی مسجد اقصی پر حاضری ایک معمول بنتی جا رہی ہے۔ کچھ اسرائیلی حکومتی وزراء جیسے کہ وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے کھلے عام مسجد اقصی میں یہودی عبادت کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ خود بھی کئی بار مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ کچھ یہودی آبادکاروں نے ایک نئے یہودی معبد، ٹیمپل کی تعمیر کا مطالبہ کیا ہے جو کہ ماضی میں موجود دونوں عبادت گاہوں کے طرز پر ہو، اور اس مقصد کے لیے مسجد اقصی کو منہدم کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ ایڈمنسٹریشن، ایک دائیں بازو کی تنظیم جو معبد کی تعمیر کی حمایت کرتی ہے، نے منگل کو بتایا کہ عید الفصح کے ابتدائی 3 دنوں میں 3000 یہودیوں نے آوکن سلیمانی کا دورہ کیا۔ بزباز نے خبردار کیا کہ مسجد اقصی کی تقسیم حقیقت بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس صورتحال کا موازنہ الخلیل آوبرون کی مسجد ابراہیمی سے کیا جسے مسجد اور یہودی عبادت گاہ میں تقسیم کیا جا چکا ہے اور دونوں پر اسرائیلی کنٹرول ہے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہم میڈیا کی اصطلاح میں نسلی تفریق علیحدگی کہیں گے، جو کہ اب تاریخی اور موجودہ حقیقت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے حالات مزید بگڑ چکے ہیں اور مسجد اقصی میں یہودی مذہبی سرگرمیوں کو اسرائیلی حکام کی طرف سے نہ صرف اجازت دی جا رہی ہے بلکہ بعض اوقات حمایت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا، جو کچھ آج ہوا وہ مذہبی مقصد سے زیادہ اشتعال انگیزی کے لیے تھا۔